جنوری دوپہر 2 بجے خون کی بو میں لپٹا وہ تہ خانہ لمحہ بلمحہ کمزور پڑ رہا تھا۔ ستون بھر بھرے ہو کر گرنے کے در پہ تھے۔ ہمت اسیران اب جواب دینے کو تھی۔ حسن سلطان ہوش و حیرت سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ شادان گمسم سا اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی موت سے اتنا نڈر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس تہ خانے میں بیٹھ کر اس نے بہت بار بہت پلانس بنائے تھے۔ آج سب دور چلا گیا۔ آج بس ایک تجسس تھا، ایک سوال جو اس کی روح تک کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ آج دنیا ایک طرف ہو گئی۔ آج وہ تھا اور 60 سال بعد والا اس کا انت۔ جب مرنا تھا تو خوف کیسا؟ زبرد شاہ نواز اپنے پیر سے بہتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ گولی اب بھی اندر تھی۔ اس تہخانے میں رہتے ہوئے حسن کی یہ حالت دیکھ کر اسے پہلی دفعہ بار اندازہ ہو رہا تھا کہ آخر وہ کیسی بے بسی ہوگی جس نے زور گھڑ کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے۔ زخرف دیوار سے ٹیک لگائے خاموش تھی۔ اسے حسن سلطان سے حسد ہوا۔ یہ بے خوفی، یہ موت سے بے خوفی، یہ فریڈم آف سپیچ، یہ آج تک اسے کیوں نہیں مل سکا؟ کیوں؟ کون سا خوف تھا جو کئی لوگوں کے درمیان لیے حلف پہ بھاری پڑ گیا تھا؟ زلطان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی سوچ آئی بھی تھی تو وہ بآسانی جھٹک گیا تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی بے مقصد بیٹھے رہنے کے بعد سلطان صفدر نے اپنے قدم زبروش کی اور بڑھائے۔ پھر در و دیوار نے اسے خون کے اس تالاب کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کے پیر کو دیکھ رہا تھا۔ گولی عین بیچوں بیچ لگی تھی۔ زلطان نے غور سے ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے اس کا مشاہدہ شروع کیا۔ زبروش تڑپ کر گردن پیچھے کر گیا۔ زلطان اب دونوں انگلیوں سے اس کا زخم کھول کر چیک کر رہا تھا۔ خون ابل کر باہر آنے لگا۔ اسے نئے سرے سے تکلیف ہونے لگی۔ وہ کرا رہا تھا، میں آئے؟ یوں ہی جھکی ہوئی گردن کے ساتھ آفر دی، میں اسے نکال سکتا ہوں۔ آہ واقعی؟ پاگل ہو کیا تم؟ زخرف پھول کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم کوئی ڈاکٹر نہیں ہو؟ جاؤ جا کر جبل خان کو بلاؤ، حسن مر جائے گا۔ اور زبروش کے پیر میں انفیکشن ہو گیا تو؟ بازو میں گولی لگنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، سلطان سرسری انداز میں بولا۔ خون بہہ جانے سے تو مرتا ہے نا؟ شادان ہلکی آواز میں بولا۔ خون بہت بہہ گیا ہے، وہ مر جائے گا۔ اس کی آواز بہت دور سے آتی تھی۔ یہ گولیاں حسن کے بازو میں لگی تھیں، مگر یہ گولیاں برسوں سے سیٹ کیے شادان کے ان دوہرے معیار پہ بھی لگی تھیں۔ اسے لگا تھا جیسے اس کی ساری ذات پاش پاش ہو گئی ہو۔ کیا ضرورت تھی اسے بہرام سے اس طرح بات کرنے کی؟ زبروش سختی سے بولا۔ حسن جانتا تھا کہ وہ لوگ اس وقت ہم پہ غصہ ہیں، پھر بھی اتنی بکواس کر دی۔ وہ ایک لمحے کو تو ٹھہر گیا اور ذرا سا توقف کیا۔ اسے لگا تھا وہ گرم لوہے پہ چوٹ مار رہا ہے۔ وہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان ایک سرد دیوار کھڑی کر رہا تھا۔ جبل خان اصول پسند آدمی ہے اور بہرام اس کے اصول توڑ چکا ہے۔ حسن نے یہ ہم سب کے لیے کیا ہے۔ سید شادان احسان کے بوجھ سے جھک رہا تھا۔ میں آئے؟ زلطان مسلسل اس کے پیر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زبروج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اطمینان تھا، مان بھی۔ پھر اسے دھیرے سے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ فکر مت کرو، میں یہ پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اس نے گردن پھیر کر اپنے عقب میں کھڑی زخرف کو دیکھا اور فرسٹ ایڈ باکس کی جانب اشارہ کیا۔ وہ لب بھینچے مڑ گئی اور ایک ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس کا ڈبہ اٹھا کر لے آئی۔ پھر زبروج کے ساتھ آ کر بیٹھی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی دی۔ زلطان اب مختلف اوزار نکال رہا تھا۔ گولی باہر نکالنے والا ایک اوزار نکال کر اس نے ایک نظر زبروج کو دیکھا۔ گہری بھوری آنکھوں والا مرد سر کو اسبات میں ہلا گیا تھا، یوں جیسے اپنے سامنے بیٹھے مرد پہ اعتبار ظاہر کیا ہو۔ زخرف نے اس کے پیر کے زخم کو انگلیوں سے کھولنا چاہا، مگر ابل کر باہر آتے خون کو دیکھ کر وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ زلطان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اسی پر شادان اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، زبروج کے قریب بیٹھا اور اس کے زخم کو انگلیوں سے پورا کھول دیا، یوں کہ اب گولی کا ذرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ زبروج نے آنکھیں موند لیں، دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا۔ یہ تکلیف اسے پہلی بار نہیں ہوئی تھی۔ اسے پہلی بار کی تکلیف یاد آئی۔ وہ تکلیف مختلف تھی۔ اسے اپنے دوستوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اسے بس تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اسے بس تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسی تکلیف اسے ایک بار پہلے بھی ہوئی تھی۔ کئی سال قبل کا ذکر ہے۔ لندن کی قدیم عمارتیں اپنی تمام تر شان سے کھڑی تھیں۔ آج سرمئی سڑکیں گیلی گیلی تھیں۔ فروری کے اوائلی روز تھے، مگر لندن ابھی سے یخ پڑ رہا تھا۔ سڑکوں پہ رش بڑھ رہا تھا۔ نفیس لباس پہنے آفیسز اور یونیورسٹیز کو جاتے لوگ ہاتھوں میں کافی کے کپ لیے تیزی سے سڑک پہ اپنے راستے بنا رہے تھے۔ یہ شہر ذرا روکھا اور لیا دیا سا رہنے والا بھی ہے۔ ایک لمبی کشادہ گلی میں سڑک کے دونوں اطراف میں کیفے، شاپس، بک سٹورز اور پھولوں کی دکانیں تھیں۔ اسی لمبی اور مصروف سی گلی میں اگر گردن اٹھا کر آنکھوں پہ ہاتھوں کا چھجا بنا کر سامنے دیکھو تو زبرد شاہ نواز سفید شرٹ پینٹ کے ساتھ ڈینم جیکٹ پہنے، آس پاس سے بے نیاز کانوں میں ہینڈ فری ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کی عمر ان دنوں کوئی 17-18 کے قریب تھی۔ گھنے بال اچھے سے سیٹ تھے
اور آنکھوں میں بلا کی بے فکری اور معصومیت تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک کافی شاپ کے باہر رک گیا، اپنے لیے کولڈ کافی لی، رقم ادا کی اور دکان سے باہر نکل آیا۔ آج کافی گہما گہمی کا ماحول تھا، ویلنٹائن ڈے کی آمد تھی۔ ہر دکان کافی شاپ کے باہر سرخ پھولوں، سرخ جھالروں کا راج تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کافی کا کپ بھی سرخ رنگ کا تھا۔ قدیم گلیوں میں بوسیدہ عمارتوں کے درمیان سرمئی سڑک پہ چلتے ہوئے کافی کا سرخ مگ ہاتھ میں لیے وہ کسی فلم کے اسٹیٹک منظر جیسا لگتا تھا۔ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے اسٹرا سے گھونٹ لیتے ہوئے وہ آس پاس نظریں گھما رہا تھا۔ یہ لندن کا ذرا سا پسماندہ علاقہ تھا، جہاں چیزیں کچھ کم قیمت پہ دستیاب تھیں اور لوگ کم اکھڑ مگر زیادہ بیزار تھے۔ یہاں شاپنگ کرنے والے لوگ زیادہ تر پاکستانی اور ہندوستانی تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک پھولوں کی دکان کے آگے رک گیا۔ گہری بھوری آنکھیں چھوٹی ہوئیں اور چہرے پہ چمک دار آئی۔ اس کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ دانین فلاورز۔ دکان کے اوپر لگی تختی پہ لکھا نام اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ اس نام کو پہچانتا تھا، وہ یہاں کئی بار آ چکا تھا۔ اسے پھول پسند نہیں تھے مگر وہ ہر بار یہاں کا رکتا ضرور تھا۔ یا شاید وہ اسی دکان کی خاطر یہاں آتا تھا، کون جانے۔ وہ آج بھی رکا تھا، جہاں ہر طرف سرخ پھولوں کی بہتات تھی، وہیں اس دکان پہ صرف ایک ہی رنگ، ایک ہی نسل کے پھول تھے، سفید ٹیولپس۔ دکان کا شٹر پورا کھلا ہوا تھا۔ داخلی دروازے پہ دو زینے تھے اور ان زینوں کے آگے ذرا سے فاصلے پہ لکڑی کے سٹولز رکھے تھے، سامنے ایک چھوٹی سی میز۔ زبرج مسکراتے ہوئے دو قدم پیچھے ہوا، یہاں سے وہ پوری دکان دیکھ سکتا تھا۔ اسی پل کوئی کاؤنٹر کے پیچھے سے سامنے آیا، وہ کوئی لڑکی تھی۔ زبرج کو دیکھ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمک آئی اور زبرج کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان۔ آسمان کا سینہ چیرتے باہر نکلتی دھوپ اس لڑکی کی آنکھوں پہ پڑی تو وہ آنکھیں چندھیا گئی۔ زبرج نے گہری سانس لی۔ لندن خوبصورت تھا، اس کے ساتھ ہوتے ہوئے لگتا تھا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں ہر بار سوچتا ہوں کہ اگلی بار یہاں سے گزرتے ہوئے تمہاری دکان پہ نہیں رکوں گا، مگر میں ہر بار رک جاتا ہوں۔ وہ لڑکی کے چہرے پہ نظریں جما کر بولا، میں نے بھی کبھی تمہیں اصرار نہیں کیا، کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ تم دوبارہ ضرور آؤ گے۔ وہ پھولوں کے چھوٹے چھوٹے باسکٹ ہاتھوں میں لیے ہوئی تھی۔ تمہیں اصرار کرنا چاہیے، کیا معلوم کبھی میں ناراض ہو جاؤں۔ وہ آگے آ گیا تھا۔ یہ موقع اس زندگی میں تو صرف مجھے ہی ملے گا، وہ مصروف سی بولی۔ اس نے گہرے سرخ اور سفید رنگ کی پھولدار فراک پہن رکھی تھی۔ کاؤنٹر سے نکل کر وہ باہر آئی تو زبرج نے اس کے جوتے دیکھے، ہمیشہ کی طرح سفید۔ فراک کی لمبائی اس کے ٹخنوں کو چھوتی تھی، ساتھ اس نے ہاف جیکٹ پہن رکھا تھا۔ سنہری بال پشت پہ کھلے چھوڑ رکھے تھے، جن کے سامنے سے چٹیاں بنی تھیں اور ان بلوں میں چھوٹے چھوٹے سفید پھول لگے تھے۔ اس کی سانولی رنگت دھوپ کی وجہ سے تمتما رہی تھی۔ اس کے نقوش بے حد عام تھے مگر وہ اپنا بے حد خیال رکھا کرتی تھی۔ شاید تمہاری یادداشت پہ اثر ہوا ہے دانین، کچھ دن بعد ویلنٹائن ڈے ہے۔ ملکہ انگلستان کا صوم نہیں، وہ سرخ کی جگہ سفید پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ دانین نے پھولوں کی ٹوکریاں دکان کے باہر سجاتے ہوئے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں تم ملکہ کے مرنے کی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں، ملکہ آب حیات بھی کرائی ہیں، مرنا تو اس نے بھی ہے۔ وہ کہتے ہوئے دکان کے اندر گیا۔ اس کے ہر عمل سے واضح تھا کہ یہ دکان، اس کی مالکن، یہ پھول، ہر کوئی اس سے شناسا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، ملکہ کو چاہیے اب اس دنیا سے پردہ کر لے، کب تک شاہی خاندان کے باقی لوگوں کے حقوق کھاتی رہے گی؟ تم ملکہ کے مرنے میں اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہو؟ دانین نے گردن اٹھا کر کاؤنٹر کے پار دیکھا، جہاں جھک کر وہ پھولوں کی ٹوکریاں اٹھا رہا تھا۔ تصحیح کرو، میں ملکہ کے مرنے میں نہیں، تمہارے کاروبار کی ترقی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ملکہ مرے گی تبھی تو یہ سفید پھول بکیں گے۔ کاؤنٹر کے اوپر پھولوں کی ٹوکریاں رکھتا جا رہا تھا۔ کافی کا سرخ مگ میز پہ دھرا تھا۔ سفید دنیا میں دوسرا سرخ رنگ پہلا کون سا ہے؟ اول تو اگر ملکہ مر بھی گئی تو پھول میری دکان سے نہیں جائیں گے۔ دوئم، کیا میرے پھول کسی شادی کے لیے نہیں جا سکتے؟ وہ خفا ہوئی۔ نہیں، کیونکہ شادیوں میں کوئی سفید پھول نہیں لگاتا۔ زبرج نے اپنے پورے 32 دانتوں کی نمائش کی۔ شادیوں میں کوئی سفید پھول کیوں نہیں لگاتا؟ اس کے چہرے پہ خفگی در آئی تھی۔ زبرج کاؤنٹر پہ کوہنیاں جمائے کھڑا تھا۔ شادی ہر انسان کی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ سفید رنگ پھیکا اور غم کا رنگ ہے۔ کون اپنی نئی زندگی اس رنگ سے شروع کرنا چاہے گا؟ زبرج نے سارا کاؤنٹر پھولوں کی ٹوکریوں سے بھر دیا تھا اور اب دونوں کے درمیان ایک کاؤنٹر تھا، سفید ٹیولپس کے پھولوں سے بھرا کاؤنٹر۔ دانین چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر آگے آئی۔ اس سفید دنیا میں اگر کوئی سرخ رنگ تھا تو ایک وہ کافی کا مگ اور دوسرا اس کی پھولوں والی فراک۔
میں اپنی نئی زندگی کی شروعات اسی رنگ اور انہی پھولوں کے ساتھ کروں گی۔ اگر کسی لڑکے نے مجھے پروپوز کرنا ہو تو اسے سفید ٹیولپس لانے ہوں گے، اور اگر کسی کو مجھے منانا ہوا تو اسے سفید ٹیولپس لانے ہوں گے۔ وہ آگے آئی، اپنی دونوں کوہنیاں کاؤنٹر پہ ٹکائیں۔ زبروج اب اس کی آنکھوں میں جھانک سکتا تھا۔ اگر کسی کو مجھ سے اظہار محبت کرنا ہوگا تو اسے سفید ٹیولپس لانے ہوں گے۔ میں تو اپنے بچوں کو بھی سفید ٹیولپس کا عشق ورثے میں دوں گی۔ اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ زبرج اسے دیکھتا رہا۔ وہ سرخ پھولوں کا شوقین تھا، مگر اب اپنی مستقبل کی شادی کو وہ سفید رنگ میں تصور کر چکا تھا۔ محبت بڑی کم بخت ہے۔ انسان کے دل کو ایسا موم کرتی ہے کہ وہ محبوب کے ہر حکم کے سامنے پگھلنے لگ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی تمہیں میرے پھولوں سے اللہ واسطے کا بیر ہے، بک تو جاتے ہیں سارے۔ اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے کوہنیاں کاؤنٹر سے ہٹائیں، ٹوکریاں ہاتھ میں اٹھائیں، پھر ٹھہر گئی۔ تم میرا لکی چارم ہو، تم جب جب آتے ہو میرے سارے پھول بک جاتے ہیں۔ سادگی سے کہہ کر وہ اب پھولوں کو دوبارہ ترتیب سے رکھنے لگی تھی۔ زبروج نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کے پھول کیسے بکتے تھے۔ تم اس کے ساتھ یاد کرنا چاہو گے؟ یہ لندن میں واقع زلطان صفدر کے اپارٹمنٹ کا منظر ہے۔ یوں تو وہ ہاسٹل میں رہا کرتا تھا، مگر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بنک کرنے، کلاس فیلو سے ہاتھا پائی دوستوں کی خاطر مختلف جھگڑے اور اپنی پاکٹ منی کو گھنٹوں میں اڑانے کی سزا میں وہ کچھ دن قبل ہی وہ یہاں شفٹ ہوا تھا بمائے شادان اور زبرج۔ صفدر صاحب کو غلط اطلاع ملی تھی کہ وہ بگڑا ہوا رئیس زادہ دوست حسن سلطان تھا۔ اس الزام کی بھنک اس خاندانی انسان کو لگ گئی اور اس نے موم بتی کی آگ پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ زلطان صفدر کے اپارٹمنٹ میں قدم نہیں رکھے گا۔ غیرت لاؤنج میں رکھے ایل شیپ صوفے پہ زلطان پیر پسارے لیٹا ہوا تھا۔ شادان بے یقینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ زخرف سنگل صوفے پہ بیٹھی سیب کتر رہی تھی اور زبرج شاہ نواز کارپیٹ کے ٹکڑے پہ آلتی پالتی مارے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آنکھیں پنڈولم کی طرح یہاں سے وہاں جھولتے ہوئے شادان پہ جمی تھیں۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ، یہ لڑکی تم ملے کہاں تھے؟ لائبریری میں، ترنت جواب آیا۔ تو تعلق بھی وہیں تک رکھتے، اس کی پھولوں کی دکان پہ اپنی امداد ڈالنے کا خیال کیوں آیا تمہیں؟ وہ صوفے کے درمیان رکھی چھوٹی میز پہ آ کر بیٹھا۔ وہ تمہیں لائبریری میں ملی، دوستی ہوئی، سمجھ آتا ہے، محبت بھی ہو گئی۔ عمر دیکھی ہے اپنی؟ عمر سے کیا ہوتا ہے، 18 سال کا ہو گیا ہوں میں، اور یہاں تو 14 سال کے بچوں کی بھی گرل فرینڈز ہیں۔ انگریز کو دیکھ کر دیسی رنگ بدلتا ہے، تم نے سنا نہیں؟ وہ بغیر اصل ہی یہ بولا۔ ایسی کوئی مثال ایگزسٹ نہیں کرتی۔ زخرف نے سیب کی کاش انگلیوں کے درمیان تھامے اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری اس 1.5 سالہ محبت میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اعتراض اس بات پہ ہے کہ تم اس پہ اتنا پیسہ کیوں ضائع کرواتے ہو؟ اگر اس پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ پیسوں کا ضیاع نہیں، تعظیم ہے۔ کل جس مشاعرے میں شرکت کی تھی اس کا اثر ہو رہا تھا۔ تو بھائی، تو اپنے پیسوں سے تعظیم دے یا تعزیت، اس کے بیکار پھول خریدنے کے لیے ہم کیوں پیسے بھریں؟ اس 1 مہینے میں 3 بار ایسے عجیب پھول لے آئی ہے وہ۔ ابا مجھ سے حساب مانگتے ہیں، میں کیا بتاؤں، میں اپنی لڑکی کی تو کبھی آنکھوں سے دیکھی نہیں۔ دوست کی لڑکی پہ پیسہ لٹا رہا ہوں میں، اور لڑکی بھی وہ جسے دوست کی اس شاہرچی کا علم بھی نہیں۔ شادان ذرا سا آگے کو ہوا، زبروج کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھ بھائی، شاہ جہان کی قبر کو لات مت مار، تو زبروج ہے، عظیم الشان شہنشاہ نہیں۔ ہوش کر ہوش۔ وہ تھک کر پیچھے ہوا۔ زبروج نے اس کا ہاتھ ہٹایا، پھر زخرف کو دیکھا، پھر زلطان کو۔ تم سارے امیر لوگ ہو اور میں غریب، اگر چند پاؤنڈز تم لوگوں کے نے خرچ کر لیے تو کیا بگڑ جائے گا؟ بیچاری کے پھول بک جائیں گے، اگر نہ بکے تو اس کو کتنی ٹینشن ہوگی؟ تو وہ چند پاؤنڈز تم پہ خرچ ہونے چاہیے نا، تاکہ ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو۔ چھوکری نہ تھی متھے جو سور تھی بئی، لڑکی نہ ہوئی سر کا درد ہو گئی۔ شادان بڑبڑایا۔ جب اس پہ خرچ ہوتے ہیں تب میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، زبروج ترکی بترکی بولا۔ شادان اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ اب کہ زلطان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھا۔ دیکھو یار، تم اس کو بتاؤ نا کہ وہ اوکیجن کے حساب سے پھول آیا کرے۔ اب وہ کرسمس پہ پیلے پھول لے آتی ہے، عید پہ سیاہ اور ویلنٹائنس ڈے پہ سفید۔ تم کب تک اس کو نقصان سے بچاؤ گے؟ جب تک میری ہمت جواب نہیں دے جاتی، اور تمہیں دے کر مجھے یقین ہے یہ ہمت اگلے 100 سالوں تک جواب نہیں دے گی۔ شادان جل کر بولا۔ انشاءاللہ، زخرف نے جیسے زبروج کی بلائیں لی ہوں۔ یعنی تم اسے کوئی مشورہ نہیں دو گے؟ سلطان نے آخری کوشش کرنی چاہیے۔ محبوب کے الٹے کاموں پہ مشورے نہیں، مفاہمت کی جاتی ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر وارفتگی کے عالم میں بولا۔ وہ جو بھی غلط کرے گی میں فکس کروں گا۔ اسے لگتا ہے میں اس کا لکی چارم ہوں، میں اس کا یقین برقرار رکھوں گا۔ اسے لگتا ہے میرے آنے سے اس کے پھول بکیں گے، میں وہ بکواؤں گا۔ اس نے تینوں دوستوں پہ نظر ڈالی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ، تم لوگ میرے ساتھ آ رہے ہو کہ نہیں؟ زلطان دوبارہ لیٹ گیا، کمر دکھ گئی تھی بیٹھ کر۔ میں تو آ رہا ہوں، ویسے بھی میرے باپ کے پاس حرام کا پیسہ بہت ہے۔
وہ تو میرے باپ کے پاس بھی ہے، لیکن انہیں لگتا ہے میں سارا پیسہ لڑکیوں پہ اڑا رہا ہوں۔ اب انہیں کیا بتاؤں، لڑکیوں کے نام پہ اس کا سایہ بھی نہیں زندگی میں۔ اور میری بہنوں اور اماں کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی نیا برانڈ ڈھونڈ لیا ہے جس پہ میں بے دریغ پیسہ لٹا رہی ہوں۔ وہ مجھ سے نام اگلوانا چاہتی ہیں۔ سیب کی کاش منہ میں رکھتے ہوئے اس نے کندھے اچکائے۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود جب تمہارے والدین نے اتنی سختی کرنی ہے تو ایسے ماں باپ رکھنے کا کیا فائدہ؟ زبروج کو افسوس ہوا، باقی سب بھی سوچ میں پڑے۔ پھر زخرف پلیٹ چھوڑ کر اٹھی، ہاتھ سے چھوٹے بالوں کو پیچھے کیا۔ وہ پلیٹ دوبارہ اٹھانے لگی جب شادان نے اچک لی۔ کم کھاؤ موٹی، کسی دن پھٹ جاؤ گی، جل کر کہتے وہ پلیٹ لے گیا۔ زخرف برا منائے بغیر آگے آئی، زبروج کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تم بس اسے خوش رکھو، پیسے کا کیا ہے، آنی جانی چیز ہے۔ کاش کوئی میرے لیے بھی اتنی ایفرٹس کرتا۔ میں تیار ہوں، شادان صوفے پہ پیر پھیلائے ہوئے بولا۔ بال بڑھا لو، پھر پروپوز کروں گا، مجھے لمبے بالوں والی لڑکیاں پسند ہیں۔ مزے سے سیب کھاتے ہوئے آفر دی۔ زلطان کی رنگت پھیکی پڑی تھی، جسے واضح طور پر صرف زبروج نے نوٹ کیا تھا۔ تمہیں تو پوچھنے سے پہلے ہی منع کروں گی، پرے مرو۔ زخرف کو کوفت ہوئی۔ مجھے منع کرو گی تو میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا، یقیناً تمہارے ذہین ماں باپ میرا رشتہ نہیں ٹھکرائیں گے۔ اب کہ اس نے کن اکھیوں سے زلطان کو بھی دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی بھرنے لگی تھی۔ اس کے حساب سے گفتگو غلط سمت جا رہی تھی۔ درست کہا، رشتہ نہیں ٹھکرائیں گے بلکہ تمہاری ٹھکائی کر کے تمہیں گھر سے نکالیں گے۔ بس کر دو تم دونوں، زلطان چڑھ کر بولا۔ اس کے کان تک ضبط سے سرخ ہونے لگے تھے۔ ہر وقت فضول باتیں کرتے ہو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ شادان کے قریب آیا اور اس کے بالوں کو ہاتھ کی مٹھی میں لے کر زور سے کھینچا۔ شادان کی چیخیں عرش تک گئی تھیں۔ زبروج کمینی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ زخرف نے اپنی پلیٹ واپس اٹھا لی تھی۔ بھوک لگ گئی تھی بھائی، دوبارہ ایسی حرکت کی تو زخرف کے گھر والوں سے پہلے تمہاری ٹھکائی میں کروں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، پھر جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ وہ کراہا بھی، پھر واہیات انداز میں مسکرایا بھی۔ زبروج اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے اندازے کی درستگی پہ ایک دوسرے کا ماتھا چوم چکے تھے۔ چلو پھول لینے چلتے ہیں۔ اس نے زخرف کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی، بیٹھے بیٹھے 4 سیب کھا گئی تھی۔ شادان اپنے بالوں کو درست کرتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور زبروج تو تھا ہی تیار۔ وہ ہر دفعہ دانین جعفر کے پھول یوں ہی بکوایا کرتا تھا۔ وہ لکی چارم تھا یا نہیں، لیکن وہ اس کے لیے ایفرٹس کرتا تھا، یہ سچ تھا۔ پھولوں کی اس دکان میں واپس آؤ تو وہ چھوٹے موبائل پہ ایک بار پھر اپنے دوستوں کو میسج بھیج کر یہاں بلا رہا تھا۔ ذرا سی منت سماجت کے بعد وہ دونوں آ ہی جاتے۔ کاؤنٹر کے پاس سے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، دانین لکڑی کے 2 چھوٹے چھوٹے اسٹول اب دکان کے شیر تلے رکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، یعنی وہ زبروج کی عادی ہو چکی تھی۔ اسی پل 3 لڑکوں کا گروپ انہیں دکان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ان کا حلیہ اچھا تھا مگر وہ اس حلیے میں مس فٹ لگتے تھے۔ تینوں میں سے ایک لڑکا آگے آیا۔ کاؤنٹر کے پار کھڑے زبروج نے اس سے اس کی پسند پوچھنے کو منہ کھولا تھا کہ لڑکا اپنی پینٹ میں سے چاقو نکال چکا تھا۔ جتنا بھی کیش ہے سب نکالو، آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس کا برطانوی لب و لہجہ بھی اجڑ گواروں جیسا تھا۔ شیر تلے کھڑی دانین تو ان کے ہاتھوں میں چاقو دیکھتے ہی سن ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے نامحسوس انداز میں چاقو اس کی کمر کے ساتھ چبویا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ پیسے مت دینا زبروج، دادا کا آپریشن کروانا ہے، وہ خوفزدہ انداز میں اردو میں بولی۔ زبروج جیسے صورتحال کو سمجھ چکا تھا، لڑکا اب بھی انگریزی میں دبا دبا دھمکی دے رہا تھا۔ زبروج نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے، نظریں اس سرخ فراک والی لڑکی پہ تھیں۔ وہ یوں ہی ہاتھ اٹھائے وہ کاؤنٹر کے دراز کی طرف جھکا، دراز کھولا، پیسے ہاتھ میں لیے۔ اس کی نظریں ایک ایک کا سکین کر چکی تھیں۔ پیسے مت دینا زبروج، وہ ایک بار پھر گیلی خوفزدہ آواز میں بولی۔ وہ پیسے ہاتھ میں لیے سیدھا ہوا، ایک نظر دانین کی ڈبڈبائی آنکھوں میں دیکھا، پھر چاقو والے لڑکے کو۔ لڑکے نے جو ہی اس سے پیسے جھپٹنے چاہے، زبروج نے جمے ہوئے ہاتھ کا مکہ اس کی ناک پہ دے مارا۔ لڑکا تیورا کر پیچھے ہوا مگر اس کے دوسرے ساتھی نے ہاتھ میں پکڑا چاقو تیزی سے زبروج کے کندھے میں گھسا دیا تھا۔ چاقو نے اس کے بازو کو چیر دیا اور خون اس کی شرٹ کو چپچپا کرنے لگا۔ درد اس کے بازو میں اٹھا تھا۔ لڑکے نے چاقو باہر نکالا اور زبروج کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ ہو گیا ہو گیا۔ اس کے چیخنے پہ شادان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ گولی کا ذرہ باہر آ چکا تھا۔ وہ جیسے نڈھال سا ہو کر پیچھے گرا، جسم سے ساری طاقت نچڑ سی گئی ہو۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ دیکھو ہو گیا، بس اب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ شادان اب اس کے چہرے اور گردن پہ آیا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ وہ بری طرح بے حال ہو گیا تھا۔ زلطان خاموشی سے اس کے پیر پہ ٹانکے لگا رہا تھا، جس سے زبروج آنکھیں میچ لیتا تھا، مٹھی بند کر لیتا تھا۔ زلطان کے انداز میں ناڑی پن نہیں تھا، وہ کسی ماہر کی طرح یہ کام کر رہا تھا۔ حسن کے بازو کی گولیاں نکالنے کی آفر بھی وہ کر چکا تھا، مگر بازو کے جس حصے میں اسے گولیاں لگی تھیں، ذرا سی کوتاہی پہ وہ مفلوج بھی ہو سکتا تھا۔ سو زلطان باز رہا۔
اس کے پیر کے گرد سفید پٹی باندھ کر وہ پیچھے ہوا۔ چند پل غور سے اس کے پیر کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بے اختیار سا ہو کر وہ زبروج کے پہلو میں لیٹ گیا۔ سکون تھا کہ کیا اس کڑے وقت میں بھی اسے دوست کے ساتھ مل رہا تھا۔ انہی کی تقلید میں شادان بھی زبروج کی دوسری طرف اس کے پہلو میں لیٹ گیا، ان کے سر کے ساتھ سر جوڑے۔ زبروج کا تنفس تیز تھا، وہ دونوں نارمل تھے، ان کے سر جڑے ہوئے تھے، ٹانگیں سیدھی اور آنکھیں چھت سے لگی تھیں، جسم زخمی تھے اور حوصلے پست۔ کافی دیر بعد زلطان دھیرے سے بولا تھا، بہرام کا ہاتھ بہت بھاری ہے، میں اگر اس کا دوست ہوتا تو اسے مارنے والا مذاق کبھی نہیں کرتا۔ تمہارے پاس تو آپشنز ہیں، دوست بنو یا نہ بنو، میرے نصیب میں تو وہ سالہ ہے، شادان بوجھل انداز میں بولا۔ عیسیٰ کا ہاتھ ہلکا ہے لیکن میری طرف ہمیشہ مرید آتا ہے۔ زبروج کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، کمبخت ہاتھ نہیں پستول کا دستہ استعمال کرتا ہے۔ میں زور گھر میں سب کو معاف کر دوں گا، اس ذلیل بہرام کو کورٹ میں گھسیٹوں گی، میرا ہاتھ ابھی تک درد کر رہا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے یاسیت سے بولی۔ وہ تینوں مرد زیر لب مسکرائے مگر خاموش رہے۔ یہ خاموشی بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کو شادان نے توڑا تھا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، حسن کی حالت بہت خراب ہے۔ شادان کا لہجہ مدھم تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا ہمارے درمیان غدار کون ہے؟ زخرف نے زلطان کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چند پل خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، ضروری نہیں وہ کوئی غدار ہو، وہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کا دل زور گھڑ کے لیے نرم پڑ گیا ہو، وہ ہمارا برا نہ چاہتا ہو لیکن ہمیں یہاں لانے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ ہو۔ ٹروجن ہارس کئی بار مجبور بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کے درمیان صرف ایک شخص تھا جس کا دل سب سے زیادہ نرم تھا، صرف ایک شخص تھا جو دنیا کے رنگ میں نہیں رنگا تھا، صرف ایک شخص تھا جو کسی کا برا نہیں چاہ سکتا تھا، صرف ایک شخص تھا جو کٹ مر سکتا تھا مگر جھک جانا اس کی وراثت میں نہیں تھا، وہ جو اس وقت ہوش میں نہیں تھا، وہ جس کے جسم سے خون کثیر تعداد میں بہہ چکا تھا، وہ شاید مر بھی سکتا تھا۔ ہم تو دوست تھے، ہمارے درمیان ایسا کیا آ گیا؟ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ہم حل نکال سکتے تھے۔ زبروج بند آنکھوں سے بڑبڑایا، ہم حل نکال سکتے تھے نا؟ زلطان نے آنکھیں کھولیں۔ حل نکالنے کے لیے بات کرنا ضروری ہوتا ہے، ہم بات کب کرتے ہیں؟ ہمارے درمیان بہت فاصلے ہیں۔ زلطان تلخ ہوا۔ صرف فاصلے نہیں ہیں، اب تو کوئی بانڈ ہی نہیں رہا، ہم صرف گھسیٹ رہے ہیں دوستی کو۔ شادان نے بھی حصہ ڈالا۔ پھر سب خاموش ہو گئے۔ قصور کسی ایک کا نہ تھا، کوئی خود کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ چند منٹ ہر کوئی خاموش رہا۔ زخرف اس خاموشی کے وقفے سے اکتائی، پھر آگے کو ہوئی، گود میں دھرے ہاتھوں کی انگلیاں باہم جوڑ لیں۔ اگر حسن کی جان بچانی ہے تو ہمیں پہلا قدم لینا ہوگا، اور میں یہ قدم لینے کو تیار ہوں۔ میں وہ کروں گی جو جبل خان بولے گا، مجھے کرنا پڑے گا۔ اس نے حسن کی طرف دیکھا، اس کی چمکتی سی آنکھوں پہ پردہ تھا۔ زخرف کی آنکھوں میں ملال آ کر ٹھہرا۔ چاہے وہ غدار ہے، چاہے باغی، چاہے غارت گر، چاہے ٹروجن ہارس، مگر ان سب سے پہلے وہ حسن سلطان ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، وہ میرے ہر غم میں ساتھ رہا ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ میں بھی مفاہمت کے لیے تیار ہوں، حسن کے لیے، اس کی جان کے لیے، ہماری وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ زبروج کی آواز مستحکم تھی، باقی دونوں کے چہرے سپاٹ رہے، وہ مفاہمت نہیں کر رہے تھے مگر انہوں نے مزاحمت بھی نہیں کی تھی، بس وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ چند ہی پل بعد شادان جگ سے پانی گرا رہا تھا۔ زبروج اسی پانی کو ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرتا چہرے پہ ڈالتا جاتا تھا، اس کے بال آگے سے گیلے ہو گئے تھے، زخمی چہرہ اب صاف تھا۔ آستین سے چہرہ خشک کرتے ہوئے اس نے شادان کی طرف دیکھا، وہ اس کا ڈینم جیکٹ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے وہ جیکٹ اس کے بازو میں ڈالا، پھر جھک کر اپنے جوتے اتارے اور یوں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ بمشکل ہی صحیح مگر اسے ایک جوتا پہنا رہا تھا۔ دوسرا پیر ابھی زخمی تھا، وہ ایک پیر میں جوتا ڈالے مسخرہ لگا تھا۔ زبروج شاہنواز کو مفاہمت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، وہ مفاہمت جس کے نتیجے میں ان کے دوست کی جان بچائی جانی تھی۔ اس قید نے ان کے درمیان اتحاد پیدا کیا تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ وہ زخمی چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا عجیب لگ رہا تھا۔ زخرف اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی، باقی دونوں ہنس پڑے۔ وہ یہ سوال دانین جعفر سے ملنے سے پہلے پوچھا کرتا تھا، اتنے اچھے کہ اگر تم شادی شدہ نہ ہوتے تو احمد زئی تمہیں اپنی دامادی میں لے لیتے۔ سرمئی آنکھوں والی لڑکی مسکرا کر بولی تھی۔ وہ بھی مسکرایا۔ زخرف اور زلطان بھی اس کے ساتھ مسکرائے۔ شادان ننگے پیر سر جھکائے کھڑا تھا، گلے میں گلٹی زی ابھر کر معدوم ہوتی تھی۔ اسے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ لمحہ تھا جب اسے خوف آ رہا تھا۔ زلطان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ شادان نے آنکھیں بند کر لی، لبوں کو دانت سے کاٹا۔ کئی سال بعد زلطان صفدر کا ہاتھ اس کے کندھے پہ ڈھارس کی طرح جمع تھا، درمیان سے سارے ماحو سال غائب ہوئے۔ زلطان ایک بار پھر دوست تھا، وہ ایک بار اس کے گلے لگنا چاہتا تھا۔
ہم ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے دھیرے سے شادان کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ شادان نے سر ہلا دیا۔ حسن مر جائے گا، وہ پوچھ رہا تھا۔ حسن مر جائے گا، وہ پوچھ رہا تھا، اپنے خدشات کو زبان دے رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ 10 سال سے چمٹی جھونک ہے، وہ نہیں مرے گا، نہ چھوڑے گا، زخرف تسلی دینے کے انداز میں بولی۔ پھر اپنے بالوں کی چٹیا کے بل کھولے، ہاتھوں سے انہیں درست کیا۔ زبرج کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پہ ڈالا اور مسکرائی۔ وہ اس کے ساتھ مسکرایا تھا۔ پھر ان 4 لوگوں نے زینوں کے اختتام پہ اس بند دروازے کو دیکھا۔ جبل خان سے کہو اس کی ملاقات آئی ہے، تیاری کرے۔ وہ چاروں یک زبان ہو کر بولے تھے۔ وہ 4 لوگ متحد ہو چکے تھے۔ خون اور پسینے کی بو میں لپٹا وہ تہخانہ کچھ اور بھی سونگھ سکتا تھا کیا؟ اندازے لگاؤ۔ 10 جنوری دوپہر 3 بجے۔ دیوار پہ نصب اسکرینز والا کمرہ اس پہر 2 لوگوں کی موجودگی لیے ہوئے تھا۔ جبل خان جو کہ کانوں پہ بڑے بڑے مائکس لگائے اسکرین پہ چلتے مناظر دیکھ رہا تھا، ساتھ اس کے ہاتھ کی بورڈ پہ کھٹ کھٹ کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ کی بورڈ کے ساتھ شیشے کی پیالی رکھی تھی جس میں قہوہ تھا۔ ٹائپ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ شیشے کی پیالی سے ٹکراتا تھا، مگر آج کیسا غضب تھا کہ جبل خان نے ایک بار بھی قہوے کی اس پیالی کو لبوں سے نہیں لگایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے چائے کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے ہوئے مشینی انداز میں کام کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے خاکستر ہو گیا تھا اور وہ راکھ بھی نہیں سمیٹ سکا۔ دوسرا وجود گمسم سا تھا۔ حنزلہ اس کے ساتھ والی نشست پہ چپ چاپ سے بیٹھی تھی، خاموشی سے جبل خان کو دیکھتی ہوئی، بغیر کچھ کہے اسے سنتی ہوئی۔ اس نے جبل خان کو اتنا افسردہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ کنٹرول بہرام لالا کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ چیزیں میں سب کر دے گا۔ کافی دیر بعد وہ آہستگی سے بولی۔ جبل خاموش رہا۔ اس نے آتے ہی سب خراب کر دیا ہے۔ اس نے انہیں گولیاں ماری ہیں۔ ایجنٹ کے پلان میں گولیاں نہیں تھیں، ایجنٹ کے پلان میں فلو تھا، غصہ اور انا نہیں، سب اسموتھ تھا۔ بہرام سب خراب کر رہا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہم پچھتانے والے ہیں۔ وہ تمہارا باس ہے، تمہیں اس کے بارے میں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں صرف یہی بولا تھا۔ چہرے کے برف جیسے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ دروازہ کھولتے بہرام کے کانوں میں اس کے یہ الفاظ پڑے تو وہ لب کاٹ کر رہ گیا، دل میں گرہیں پڑنے لگی۔ اس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے میں اسے بھائی بھی نہیں ماننا چاہتی، اور آپ کہتے ہیں وہ میرا باس ہے؟ میرا باس جبل خان ہے، وہ ترش انداز میں بولی۔ جبل نے گردن پھیر کر کچھ کہنا چاہا، پھر رک گیا۔ اس نے بہرام کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہیں پھر کیوں آئے ہیں یہاں؟ کیا اب بھی کچھ کہنا باقی رہ گیا تھا؟ وہ کرسی چھوڑ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں تیش تھا۔ پوری محفل، پوری برادری کے سامنے آپ نے اپنے ہی بھائی کے قصے اچھالے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ بلند ہوا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے جبل سے بات کرنی ہے۔ واؤ! حنزلہ نے طنزیہ انداز میں بازو اٹھائے۔ ساری محفل میں بڑے بھائی کو ذلیل کر سکتے ہیں، لیکن میرے سامنے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ لگائیں مزید الزامات، لگائیں، ذرا میں بھی تو سنوں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت صرف سرخ تھا۔ بکواس نہ کیا کرو ہانی، لگاؤں گا ایک الٹے ہاتھ کی، وہ سختی سے بولا۔ لہجہ دھیما رکھو بہرام، جبل اس سارے میں پہلی بار بولا تھا۔ اول تو وہ تمہاری بہن ہے، دوئم تم اپنی ورک پلیس پہ ہو، اور سوئم میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ میری بہن سے تمیز سے بات کرو۔ ہاتھ مجھے بھی اٹھانے آتے ہیں۔ اس کی نظریں، اس کا لہجہ، اس کا انداز، وہ ہر شے سے باور کرواتا تھا کہ وہ قیادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور تم ہاتھ اٹھا چکے ہو مجھ پہ، اس لڑکی کی خاطر تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا جبل۔ اب جب تم آدھے زور گھڑ کے کو میرے قصے سنا چکے ہو تو ایک بات اور سن لو بہرام۔ وہ یوں ہی اس کی طرف پشت کیے بے لچک انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں اس کے لیے مار بھی سکتا ہوں، ماروں گا بھی اور مروں گا بھی۔ سامنے چاہے بہرام ہو یا ساری دنیا، فرق نہیں پڑتا۔ اسے دوبارہ ہاتھ لگانے سے پہلے یہ یاد رکھنا، وہ میرے لیے کیا ہے۔ بہرام خاموش رہا۔ چند لمحے کے توقف کے بعد جبل پھر سے بولا تھا۔ تم جاؤ ہانی، تمہارے باس کو اپنے ٹیم ممبر سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ ہانی چند پل دانت پہ دانت جمائے ضبط سے اسے دیکھتی رہی، پھر پیر پٹک کر باہر نکلتی چلی گئی۔ جبل نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر رخ اسکرین کی طرف موڑ لیا۔ بہرام گردن جھکائے شرمساری سے کھڑا رہا۔ غصے میں جو وہ کر چکا تھا اس کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ کم از کم جبل وہ انسان نہیں تھا جسے وہ ناراض کرنا چاہتا ہو۔ بیرسٹر کے بازو پہ گہرا زخم ہے، حنزلہ کو بھیجنا چاہیے، جبل اسکرین کو زوم کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بھیجنا چاہیے کیا ہوتا ہے؟ تم یہ کہو کہ جاؤ بہرام، یہ کام کر کے آؤ، مجھے آرڈرز دو جبل۔ وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ میں باس نہیں رہا، میرے پاس مشورے کے اختیار ہیں، حکم کے نہیں۔ ایسے مت کہو یار، تم ہمیشہ سے میرے باس ہو اور رہو گے۔ وہ بے قراری سے آگے آیا اور جبل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا، میں موٹے دماغ کا آدمی ہوں، باتیں کرنے کا فن نہیں ہے میرے پاس، لیکن تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتا تھا۔
تم میرے ساتھ کچھ برا کر بھی نہیں سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ بہرام اگلے کئی لمحے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دو قدم آگے آیا اور جبل کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے، پھر دھیرے دھیرے انہیں دبانے لگا۔ جبل ہر بار اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتا تھا، آج وہ بے حس و حرکت تھا، ہاں مگر آنکھوں میں ملال سا تھا، جبڑے بھینچ گئے تھے اور دل میں درد اٹھا تھا۔ انسان ہر شے سہ جاتا ہے مگر اپنوں کے دیے زخم سہتے ہوئے ڈھہ جاتا ہے۔ جبل خان بھری دیوار کی مانند ڈھہ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گردن جھکا دی۔ تمہیں اقتدار چاہیے تھا بہرام، کم از کم ایک بار مجھ سے تو بات کی ہوتی۔ مجھے اقتدار نہیں چاہیے تھا جبل، میں بس تمہارے کام کرنے کے طریقے سے خوش نہیں تھا، اور اگر میں تم سے کہتا تو تم کبھی میری بات نہ مانتے۔ کیا میں نے پہلے نہیں مانی تھی؟ جبل نے اس کے ہاتھ ہٹائے، چاہ کر بھی اس کے انداز میں سختی نہ آ سکی، مگر یہ نرمی بھی بہرام کو جوتے کی طرح لگی تھی۔ تم نے 6 ماہ قبل مجھ سے حصہ داری مانگی تھی اور میں نے انکار نہیں کیا تھا، کیا میں نے کیا تھا؟ وہ کرسی کا رخ موڑے اسے دیکھے گیا۔ سرمئی آنکھوں کا رنج دل کو چیرے دیتا تھا۔ تم نے اگر ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے قیادت مانگی ہوتی تو تم نہ دیتے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے میں اس کے قابل نہیں۔ ایجنٹ کو بھی یہی لگتا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ ہمیں درست لگتا ہے، جبل دو بدو بولا۔ تم واقعی قیادت کے قابل نہیں ہو، لیکن میں پھر بھی تمہیں اختیار دیتا تھا کہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تو پھر میں اس پلان کا حصہ کیوں ہوں؟ جب مجھے کچھ نہیں آتا تو میں یہاں اتنے دن سے بغیر سوئے کیوں ہوں؟ 7 ماہ سے میں خود کو کیوں خوار کر رہا ہوں جب میں اس قابل ہی نہیں ہوں؟ اس کے منہ سے کف نکلنے لگا تھا۔ وہ اب مزید برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ تم ہاتھ سے بات کرنے میں اچھے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو مارتے وقت جانور بن جاتے ہو، یہی تمہاری طاقت ہے، یہی تمہارا کام جو تم نے لیا ہے۔ تم اس تاج کو سنبھال نہیں سکتے۔ تمہیں لگتا ہے یہ آسان ہے؟ تخت کبھی بھی آسان نہیں ہوا کرتے بہرام خان۔ اس کے لہجے میں کب طنز گھلا اسے معلوم نہ ہو سکا۔ یہ تم سے لوگ بھی خلاف کرے گا، راتوں کی نیند بھی اڑائے گا، جذباتوں پہ بند بھی بٹھائے گا۔ اور وہ رک گیا۔ کچھ الفاظ کہے تو زبان سے جاتے ہیں مگر انہیں کہنے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے۔ محبت سے دست برداری بھی دلوائے گا۔ تخت کو تم نہیں چنتے، وہ تمہیں چنتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے اس کے چبھوئے کانٹے میں کتنا زہر ہے اور سہنے والے کی سکت کیا ہے۔ لیکن تم نے اسے خود چنا ہے، اب جو ہو اس کے لیے تیار رہنا۔ تم ایک لڑکی کے لیے اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہے ہو جبل؟ بہرام کو تعصف ہوا۔ تم ایک لڑکی کو مجھ پہ فوقیت دے رہے ہو؟ اگر اس کا ذکر محفل میں ہو بھی گیا تو ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تم نے محفل میں میرا ذکر کیا ہے، میں تم پہ خود کو فوقیت دے رہا ہوں۔ جبل پہلی بار اس پہ چیخا تھا، پہلی بار اس کی آواز اس کی آنکھوں میں ترشی در آئی تھی، پہلی بار وہ چھاؤں جیسا شخص بہرام کے لیے تپتی دھوپ ہوا۔ میں خاتون سے محبت کرتا ہوں اور یہ بات میں ساری دنیا کے آگے کہہ سکتا ہوں، لیکن خاتون سے پہلے میں خود سے اور زور گھر سے محبت کرتا ہوں۔ کتوں کی طرح 7 ماہ جاگ جا کر کام کیا تھا ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے، میں نے کیا کیا نہیں کیا، اور تم نے 1 منٹ کے اندر اندر ان 4 لوگوں کے درمیان کہہ دیا کہ جبل خان کو محبت نے مجبور کیا ہے۔ جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ غرا رہا تھا۔ بہرام پیچھے ہوا، اسے جبل سے خوف آیا تھا۔ اسے پہلی بار اس کی آنکھیں غیر لگیں، وہ اپنے کام سے جنونی حد تک اوبسیسڈ لگا۔ وہ محبت جس پہ غرور تھا، مجھے تم نے اس پہ سازش کی۔ ساری زندگی ان لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے ترہم دیکھوں گا۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر کہے گا، وہ دیکھو جبل خان، بیچارے کو شہر کی لڑکی سے محبت ہو گئی اور اسے حاصل نہیں کر سکا۔ ساری دنیا کو معلوم ہوگا کہ جبل خان کا دل ٹوٹا ہے اور ان سب کی نظروں میں ترس اور تجسس ہوگا۔ تم نے محبت کو میرے لیے گلے کا کانٹا بنا دیا ہے، اور اگر میں ایک باپ کی اولاد ہوں تو میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بلند لہجے کو سن کر حنزلہ بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ جبل خان سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں لیے بہرام پہ برس رہا تھا اور بہرام سنتا، ساکت، ساکن۔ اس کا بھائی اسے چھوڑ رہا تھا ایک لڑکی کے لیے، صرف ایک لڑکی۔ سب ٹھیک ہے، وہ محتاط انداز میں کہتی آگے آئی، مگر اس کی آواز دب گئی۔ میں نے سوچا تھا تم میرے بڑے بھائی ہو، میری غلطی پہ مجھے مارو گے، ڈانٹو گے، لیکن میں غلط تھا۔ وہ بے یقینی سے کہتے ہوئے پیچھے ہو رہا تھا۔ تم نے اس 2 ٹکے کی محبت کو ہم پہ ترجیح دیا۔ اس نے زور سے سینے پہ مکہ مارا۔ پھر ٹھیک ہے، آج سے ہم کیپٹن اور تم ہمارا سپاہی۔ بہرام خان آج سے تمہارا بھائی نہیں ہے۔ تم کو محبت مبارک، ہم کو تخت مبارک۔ وہ چلا گیا تھا، وہ کہہ کر واقعی چلا گیا تھا۔ جبل خان لب بھینچیوں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ایجنٹ ٹروجن ہارس تھا، لیکن اپنے دوستوں کے لیے۔ لیکن کیا وہ ان کے لیے بھی وہی بن رہا تھا؟ جبل خان کے ہاتھوں سے سب پھسل رہا تھا، تخت، محبت، بھائی، سب۔ 10 جنوری شام 4 بجے۔
آتش دان کی گرماہٹ والا کمرہ اپنی سماعتیں چوکنا کیے ہوئے تھا، ہر آتے جاتے قدم پہ اس کی حسیات کسی جاسوس کی طرح بیدار ہوتی تھیں۔ آج سربراہی کرسی پہ جبل خان کی جگہ بہرام خان بیٹھا تھا، اور اس کے مہمان دو لوگ تھے جو اس کے سامنے والے صوفے پہ براجمان تھے، جن کے چہرے وہ نہیں تھے جو 7 جنوری کو تھے۔ ان کی ہمت بھی ویسی نہیں تھی جیسی 7 جنوری کو تھی۔ ان 4 دنوں نے ان کے حوصلے بری طرح توڑ دیے تھے، ان 4 دنوں نے انہیں معذور سا کر دیا تھا، اور آج وہ گھٹنے ٹیکنے کو تیار لگتے تھے، ایسا بہرام خان کو لگتا تھا۔ تم جو کہو گے ہم کرنے کو تیار ہیں، زبروج نے بولنے میں پہل کی۔ ہاتھوں کو باہم جوڑے وہ آنکھیں سیدھ میں رکھے اٹھے ہوئے کندھوں کے ساتھ بول رہا تھا، ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ اور یوں اچانک تمہارا فیصلہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ بہرام نے تندہی سے پوچھا۔ اس کے عقب میں کڑا جبل خان خاموشی سے ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار زخرف کے ہاتھ پہ لگے زخم کی طرف بھٹک بھٹک جاتی تھیں۔ اوہ، تو تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ یہ اچانک تھا؟ 4 دن سے تم نے ہمیں جانوروں کی طرح مارا پیٹا، ٹارچر کیا، اور اب تمہیں لگ رہا ہے یہ اچانک ہے؟ زخرف کی آواز بلند ہوئی۔ بہرام نے لب بھینچے، جبل کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ زبروج نرم تھا، زخرف تیز۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ پولیس یا کسی بھی تفتیشی ادارے کے لوگ جب کسی سے تفتیش کرتے ہیں تو 2 افسر بھیجے جاتے ہیں، جن میں سے ایک دھمکی اور مار پیٹ پہ اتر آتا ہے، جبکہ دوسرا مجرم کی ہمدردی بٹورنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے یہاں سے نکلنے دو بہرام خان، باخدا میں تم سے حساب لوں گی، تنفر سے کہتے ہوئے اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ تمہارا ہاتھ جلا کر غلط کیا، اصل کوئلے تمہارے گلے میں ڈالنے چاہیے تھے۔ بہرام نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ زخرف نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر زبروج نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا، پھر بہرام کو دیکھا۔ ہمارے دوست حسن سلطان کے بازو پہ جو گولیاں تم نے ماری ہیں، مجھے ان کا علاج چاہیے۔ جس وقت میرا دوست ہوش میں آ جائے گا ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ بہرام جلدی سے کچھ کہنے لگا، جب زبروج نے اپنے ہاتھ بلند کر کے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ میں یہاں تمہاری شرائط ماننے نہیں آیا، سو رکھنا بھی مت۔ مجھے زلطان کی طرح باتیں گھمانی بھی نہیں آتی، اور حسن کی طرح نیکی کے ترس بھی نہیں دے سکتا، سو وہ ہاتھوں کو باہم جوڑے آگے کو ہوا۔ چہرے پہ محض سنجیدگی تھی۔ 2 منٹ کے اندر اندر تم مجھے ہاں یا نہ میں اپنا فیصلہ سناؤ گے، ورنہ اگلے 2 منٹ میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا۔ واپس صوفے سے ٹیک لگاتے وہ بڑی سہولت سے بولا، ضدی اکھڑ انداز۔ وہ واقعی زلطان صفدر نہیں تھا۔ بہرام سوچ میں پڑا۔ انا تھی کہ کیا اس نے مڑ کر ایک دفعہ بھی اپنے بھائی سے مشورہ کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ہم آپ کے دوست کا علاج کریں اور دوسری طرف آپ ہمارا کام کریں، جبل نے بالآخر مداخلت کی۔ جو معاہدہ آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی سرا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے اور مشورہ بھی، زور گھڑ کو یہ معاہدہ منسوخ کر دینا چاہیے۔ وہ بہرام کو جو کچھ سنانا چاہتا تھا سنا چکا تھا۔ بہرام اس سے متفق تھا، مگر یعنی تم باس نہ ہو کر بھی فیصلے کرو گے اور یہ کٹ پتلی بن کر بس کرسی پہ بیٹھا رہے گا؟ زخرف ہتھیلی تلے ٹھوڑی ٹھکائے دلچسپی سے بولی، پہلے بتانا تھا کہ بچے کو بس خوش کرنے کے لیے کرسی دی ہے، بندوق اب بھی کھلونا ہے باس، اب بھی تم ہو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر جبل خان کو دیکھا، وہ براہ راست اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جو کھیل اسے زخرف کے ساتھ کھیلا تھا وہی بازی اس پہ پلٹ رہی تھی، اور غضب یہ تھا کہ جبل کا ساتھی بے وقوف اور جذباتی تھا۔ زخرف کی جتاتی نظروں نے جبل کی انا کو بری طرح روندا تھا۔ بیرسٹر کا علاج ہوگا، بہرام نے بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے اور اس کے لیے مجھے کسی سے اجازت نامے پر دستخط کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں باس میں ہوں اور بندوق میرے لیے کھلونا نہیں، اس کا ثبوت میں دے چکا ہوں۔ اس کا اشارہ جبل خان کی مداخلت کی طرف تھا۔ جاؤ جبل خان، ڈاکٹر کو تیار کرو، آپریشن کی تیاری کرواؤ۔ جبل نے اپنی انا پہ پیر رکھا، سارے اختلافات کندھے سے جھاڑ کر اتارے، پھر ہاتھ بڑھا کر بہرام کے کندھے پہ رکھا۔ یہ لوگ تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، ان سے پہلے تمہیں بیرسٹر بے وقوف بنا چکا ہے۔ تم نے اسے گولی نہیں ماری، وہ چاہتا تھا تم اسے گولی مارو۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ یہ لوگ تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے تم بن جاؤ گے۔ اگر اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوتا تو میرا فیصلہ مختلف ہوتا، اور تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس کرسی پہ میں ہوں اور تمہیں میرا فیصلہ قبول کرنا سیکھنا چاہیے۔ وہ کاردار انداز میں بولا، تم پچھتاؤ گے اور میں تسلی نہیں دوں گا۔ وارننگ، مجھے تمہارے سہاروں کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ تنفر، طنز، میں ایک آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بات مان لو۔ تم تخت پہ نہ ہوتے ہوئے بھی سربراہی چاہتے ہو؟ جبل نے لب بھینچ لیے۔ بہرام اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا لیا۔ زبروج اور زخرف چپ چاپ انہیں دیکھتے رہے۔ زبان غیر شناسا تھی مگر انداز نہیں۔ یہ بالکل وہی انداز تھا، بالکل ویسا فساد جو 4 روز پہلے تہہ خانے میں ان 5 اسیروں کے درمیان ہوا تھا۔ یہ وہ اختلاف کے بیج تھے جن کے پودے بہت جلد جڑ پکڑنے والے تھے۔ تخت آنے سے پہلے وہ 5 لوگ بھی مختلف ہوا کرتے تھے، ابھی کل ہی کی بات ہے۔
جبل خان چند لمحے اس کے عقب میں خاموش کھڑا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنے باس کے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ چند پل بعد بہرام بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ بس دو لوگ تھے جو ان پہ پہرا دینے لگے تھے۔ بندوقیں ہاتھ میں لیے وہ کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ زخرف نے گردن صوفے کی پشت پہ گرا دی۔ اب اسے زبروج کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد آج اس قفس میں قید اسے زبروج دکھائی دیا تھا۔ آج اسے اپنا ساتھی اسیر نہیں، 14 سال پرانا دوست دکھائی دیا تھا، جس کے ساتھ اچھا برا وقت دیکھا، جس کے ساتھ روئے ہنسے۔ ان کے درمیان کیا کیا آ گیا تھا نا؟ ہمدان کیسا ہے؟ اس کے اچانک ہونے والے سوال پہ زبروج چونک گیا تھا، پھر اس کی طرف گردن پھیر کر دیکھا۔ وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی، نرم نظریں، پرخلوص انداز۔ ٹھیک ہوگا، شاید ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معلوم ہوئی، الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہوئے۔ میں نے 4 مہینوں سے اسے نہیں دیکھا۔ 2 ماہ پہلے اس کی برتھ ڈے تھی، میں نہیں جا سکا۔ اس کی آنکھوں میں کئی دن بعد جو جذبہ نظر آیا تھا وہ ملال تھا۔ اس کی ماں مجھ سے ناراض ہے، اس نے اضافہ کیا۔ تم نے اسے منانے کی کوشش کی؟ وہ نہیں مانے گی۔ یعنی تم نے کوشش ہی نہیں کی؟ وہ الفاظ اس کے منہ سے اچک رہی تھی۔ میری غلطی ناقابل معافی ہے۔ وہ صوفے کے ہتھے کو کھرچنے لگا۔ معافی کے فیصلے معاف کرنے والے پہ چھوڑنے چاہیے۔ گلٹی کو بس اپنا قصور ماننا آنا چاہیے۔ تم نے اپنا قصور ماننا نہیں سیکھا۔ وہ اسے کسی 1000 بار پڑھی ہوئی کتاب کی مانند پڑھ رہی تھی۔ تم لڑکی ہو، اسی لیے اسے فیور کر رہی ہو۔ صوفے کے ہتھے پہ چڑھا سیاہ غلاف اترنے لگا تھا۔ میں تمہاری دوست ہوں، اس لیے تمہیں آئینہ دکھا رہی ہوں۔ تم غلط ہو زبروج۔ میں یہاں تمہیں بتا رہی ہوں، کیونکہ اگر محفل میں کہنا پڑا تو میں تمہیں صحیح کہوں گی۔ اگلے کئی لمحے زبروج بالکل خاموش رہا۔ زخرف نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ اس کے ناخن اب بھی صوفے کو کھرچ رہے تھے۔ وہ ڈسٹرب لگتا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی، یہ ہمارا دوسرا بچہ تھا۔ اسے بچے بہت پسند تھے زی۔ جذبات سے بوجھل آواز میں وہ اسے اس نام سے پکار رہا تھا جو کئی سال پہلے اسے دوستوں کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ہمدان کے بعد اس کے 2 مس کیریج ہوئے تھے۔ وہ بہت ڈپریس رہنے لگی تھی۔ میں اسے بہت سمجھاتا تھا کہ اولاد کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا، ان کے صالح اور صحت مند ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن اسے اپنے اندر خامیاں دکھتی تھیں، کیونکہ وہ اکلوتی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر ہمدان بھی اکلوتا رہا تو وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ وہ لہجہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ میں نے اسے تسلیاں دی تھیں، لیکن شاید میں لفظوں کے ساتھ برا ہوں۔ حد سے زیادہ برے۔ سنجیدہ تبصرہ۔ زبروج آزردگی سے مسکرایا۔ اور پھر کئی سال بعد، آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے، وہ دوبارہ پریگننٹ تھی۔ وہ خوش تھی اور میں اسے دیکھ کر خوش۔ اس نے مجھ سے کہا تھا میں کچھ وقت کے لیے چھٹی لے کر اس کے ساتھ وقت گزاروں، کیونکہ میری ممی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ انہی دنوں میری نوکری چھوٹ گئی تھی، میرے مالی مسائل بڑھ گئے تھے۔ لیکن انہی دنوں مجھے یونیسیف کی طرف سے ایک کولیب کی آفر ملی۔ مجھے کسی بھی قیمت پہ وہ کام چاہیے تھا، مگر انہوں نے مجھے پاکستان میں کرنے کو ایک ٹاسک دیا تھا، جس کے لیے مجھے بلوچستان کے دیہی علاقوں کی طرف جانا تھا۔ میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہو گیا، پھر گردن پھیر کر زخرف کو دیکھا۔ کوئی ملامت، کوئی حقارت نہیں، وہ بس اسے سن رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد آج زبروج کو معلوم ہوا تھا کہ وہ دوست ہے، اور دوستوں کے سامنے جج ہونے کا خوف چھوٹ جاتا ہے، اگر وہ واقعی دوست ہوں۔ وہ اب رخ بدل کر بیٹھا، چہرہ پورا اس کی جانب، اور ایک ٹانگ موڑ کر انداز میں بے چینی رفع ہونے لگی۔ اب آنکھوں میں کچھ بے حد مختلف تھا۔ میں چلا گیا اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے کالز کی، میں کالز نہیں لے سکا۔ اس کے اگلے دن مجھے ایک میسج ملا۔ اس نے ہونٹ کاٹے، دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور وہ پورا ایک دن وہیں پڑی رہی۔ ہمارا 7 ماہ کا بچہ مر گیا۔ اس نے کتنی تکلیف جھیلی ہوگی۔ میں جب جب سوچتا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے۔ اس نے میسج میں لکھا تھا کہ ہمارا بچہ مر گیا ہے اور مبارک ہو، اب وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی۔ وہ ہمدان کو لے کر چلی گئی۔ میں کئی بار اس کے پیچھے گیا، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بہت ساری منتوں کے بعد وہ گھر واپس آ گئی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکی۔ ہمارے جھگڑے بڑھ گئے۔ وہ دانین جعفر نہیں رہی تھی، وہ ایک مختلف عورت بن گئی تھی۔ میں اسے نہیں پہچانتا تھا۔ مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ اب بھی ہر دوسری کال پہ ہماری لڑائی ہوتی ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ سب بہت بدل گیا ہے۔ اس نے گردن جھکا دی۔ زخرف نے خاموشی سے میز پہ رکھے جگ میں سے تھوڑا پانی گلاس میں ڈالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ زبروج گلاس تھام چکا تھا، پانی پیا نہیں۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ اتنا سب ہو گیا ہے۔ یہ فون کال پہ ہونے والی باتیں نہیں تھیں۔ ہم مل سکتے تھے، اس نے گلا کیا۔ میں کرائسس میں تھا، تم کوشش کرتی تو ہم مل سکتے تھے۔ جوابی شکوہ۔ کم از کم ہم دونوں کے درمیان تو یہ سب نہیں آنا چاہیے تھا زبروج۔ تم نے اور میں نے بہت کچھ ساتھ دیکھا ہے۔ اس کی بات پہ زبروج نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں لندن سے پہلے اسکول میں تمہاری پہلی دوست تھی۔ میں تمہاری محبت سے سب سے پہلے واقف ہوئی تھی، اور میں نے تمہیں ڈسپلیس ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ زبروج ہنس پڑا۔ زخرف بھی دھیما سا مسکرائی۔ تصحیح کرو میڈم،
مجھے خانہ بدوشی کا مشورہ آپ ہی نے دیا تھا۔ زخرف آگے کو ہوئی، لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ اینی تھنگ فار لو۔ زبرج ہنوز اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردوں پہ صرف ایک منظر تھا، صرف ایک انسان۔ موجودہ وقت سے چند سال قبل، لندن۔ ابھری ہوئی بھورے رنگ کی اینٹوں پہ بنی وہ ہسپتال کی عمارت آتے جاتے مریضوں کو دیکھ دیکھ کر اکتائی ہوئی تھی۔ ویل چیئرز گھسیٹتے، اپنے پیاروں کو سہارا دے کر لاتے، لوگوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے ہسپتال کے اندر آؤ تو جنرل وارڈ میں کتار در کتار پلنگ لگے تھے، جن کی چادریں نفاست سے سیٹ تھیں۔ صفائی اور نفاست کے لیے ان گوروں کو تمغے ملنے چاہیے۔ انہی کتار در کتار لگے بستروں میں سے ایک کی طرف آؤ تو زبرور شاہ نواز بیڈ کے تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ اس کی دائیں طرف رکھی کرسی پہ دانین بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ زبرج مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے لیے کسی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھنا ایک دلچسپ عمل تھا۔ اس کے بازو پہ پٹی بندھی تھی جو کہ ہسپتال کے گاؤن کی وجہ سے نظر نہیں آتی تھی۔ بیڈ کی دوسری طرف 4 لوگ قطار میں کھڑے تھے، آنکھیں سکڑی ہوئی، ماتھے پہ بلوں کا جال۔ ان کے ہاتھوں میں وہ مالٹے تھے جو وہ مریض کے لیے لائے تھے، لیکن اس کے بازو کا درد کا خیال کرتے انہوں نے اسے مالٹے کھانے کی آفر نہیں کی۔ ہاتھ دکھ جائے گا نا؟ جوس انہوں نے اپنے لیے نکال لیا تھا۔ زبروج کا اتنا خون تو بہہ ہی چکا تھا، اب جوس پی کر کیا ہی ہو جانا تھا، اور تسلی کس بات کی؟ چاقو ہی لگا تھا، گولی تھوڑی۔ اب رونا بند کرو دانین، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھو اسے کافی دیر سے روتے دیکھ وہ بلاخر بولا، ہم 4 گھنٹے سے کھڑے ہیں، بے غیرت نے ہمیں بیٹھنے کو نہیں کہا۔ شادان سلطان کے کان کے قریب جھکا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، آئی ایم سوری، میں تمہارے سارے بلز پے کروں گی، اوکے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن بلز تو لیانا نے ادا کر دیا تھا۔ حسن سلطان سارے جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پہ لیے ہوئے تھا۔ باقی تینوں نے حیرت سے اسے دیکھا، بشمول دانین کے۔ بہت پریشان تھی بیچاری، کتنا رو رہی تھی میں کیا بتاؤں، مجھ سے اور شادان سے تو سنبھالی ہی نہیں گئی۔ جب تک وہ زبرج کے گلے سے لگ کر نہیں روئی، یہاں سے گئی نہیں۔ انہوں نے گلے پہ زور دیا۔ دانین کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ زبرج کا جی چاہا تھا وہ اٹھ کر حسن سلطان کا گلا دبا دے، جبکہ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتا ہوا ان کے سامنے کھڑا تھا، آگ لگاتا ہوا۔ ویسے ایک بات ہے، شادان منہ میں مالٹے کی کاش رکھتے ہوئے بولا، زبرج کو پہلے کتنا درد ہو رہا تھا نا، لیکن لیانا نے جیسے اسے گلے لگایا سب صحیح ہو گیا۔ صحیح کہتے ہیں محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا جیسے ابھی کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ محبت، درد، اللہ اللہ! زبرج کا سر چکرانے لگا اور دانین کو اپنا مستقبل کا چکر خطرے میں پڑتا محسوس ہوا۔ میں نے کتنی ہی بار اسے کہا کہ میں بل دے دیتا ہوں، سلطان کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ اب آگ لگ چکی تھی تو وہ اپنے حصے کا پیٹرول بھی ڈال ہی دے۔ لیکن اس نے کہا کہ اس کے اور زبرج کے درمیان ایسی کوئی فارمیلٹی ہے ہی نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس سے زیادہ ایفرٹس کرتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے زیادہ فورس نہیں کیا، بھول پن سے بیڈ پہ لیٹے اپنے دوست کو دیکھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا زبرج؟ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، زبرج اور اس کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زخرف نے ماؤں کی طرح اس کی طرف داری کی، ساتھ تعریفی نظروں سے باقیوں کو دیکھا۔ تم فکر مت کرو دانین، زبرج جلد ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کا بل میں نے دیا ہے، وہ مجھے واپس کرے گا۔ دانین کو شاید ڈھارس نہ ہوتی، مگر اس نے زبرج کی طرف دیکھا۔ پس منظر میں شادان اور زخرف مالٹے کی کاش پہ لڑ پڑے تھے۔ موٹی، کتنا کھاؤ گی؟ جتنا مرضی کھاؤں، تمہارے پاس اپنا ہے نا؟ میرا والا زیادہ کھٹا ہے، مجھے وہ مالٹا پسند ہے جو کھٹا اور میٹھا دونوں ہو۔ پھر اپنے باپ کو کال کر کے کہو ملکہ کے محل میں تمہارے لیے مالٹے کا باغ لگوائیں۔ حسن جل کر بولا تھا۔ ایک اور حل بھی ہے، سلطان نے چٹکی بجائی۔ ملکہ کے پاس زمینیں بہت ہیں، ابا سے کہو ان سے نکاح کر لیں، ایک باغ تمہارے حصے آ جائے گا۔ میری اماں نے پھر اسی باغ میں میری اور میرے ابا کی قبر بنانی ہے۔ تاریخ کی پہلی میت ہوں گا میں جسے بغیر کفن کے دفن کیا گیا ہوگا۔ بغیر کفن کے کیوں؟ ایکسپلین پلیز۔ حسن کی جنرل نالج شادان نے سد آ بھری۔ اماں غصے میں ہوں گی اور ملکہ نے ضرورت نہیں محسوس کرنی۔ برہنہ مردے کے نام سے ٹرینڈ کروں گا میں۔ اس کے مستقبل کے ایسے خوفناک نقشے پہ زخرف نے جھرجھری لی اور اپنا سارا کا سارا مالٹا اس کی طرف بڑھایا۔ دوست بچ جائیں مالٹے اور صحیح، یہ تم کھا لو، میری خیر ہے۔ سرد آہ بھرتے شکریہ مالک کہتے وہ مالٹا تھام چکا تھا۔ ان کی بحث کے وقت کو پیچھے کر کے دیوار سے لگ کر کھڑے ان 4 لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگائے اور اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھو تو زبرج جن نظروں سے دانین کو دیکھ رہا تھا اس کے سارے واہمے تمام خدشے دور ہونے لگے۔ اس کی رنگت بحال ہوئی۔ وہ واقعی تمہارے بلز دیتی رہی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ سوال کے بدلے سوال نہ کیا کرو، برے لگتے ہو، وہ جھنجھلائی۔ اچھا کب لگتا ہوں؟ زبرج مسکرایا۔ دانین نے مسکراہٹ دبائی، ذرا سا چہرہ اس کی طرف جھکایا۔
جب تم کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہتے ہو میں بڑے ہو کر فلاں کام کروں گا، تمہاری لسٹ بہت لمبی ہے اور جب جب تم اس میں اضافہ کرتے ہو اچھے لگتے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ زبروج بھی ساتھ مسکرایا تھا۔ میں اپنی لسٹ میں ایک اور اضافہ بھی کر چکا ہوں۔ اچھا وہ کیا؟ ایسی باتیں اس طرح ہسپتال میں نہیں کی جاتی، ان باتوں کو سفید ٹیولپس کے درمیان ہونا چاہیے۔ تم اپنی دکان سفید ٹیولپس سے بھر دو، پھر مجھے کال کرنا، میں بتانے آ جاؤں گا۔ دانین نے سر ہلا دیا، اس کے چہرے پہ ایک مرتبہ پھر فکر مندی آ گئی تھی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ زبروج نے نفی میں سر ہلایا۔ پولیس نے ان تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا ہوگا، اب سب ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ وہ اس سے مزید بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ زبروج سر کو اس بات میں ہلاتا جا رہا تھا، یوں جیسے وہ معتقد مرید سا ہو۔ آج کے بعد وہ دانین کے لیے عام نہیں رہا تھا۔ وہ عام پہلے بھی نہیں تھا، مگر آج اس کی آنکھیں اعتراف بھی کر چکی تھیں۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے 4 اہم لوگوں میں 5 کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ زبروج کے ساتھ ان 4 کو قبول کر چکی تھی۔ زبروج شاہ نواز اسے اتنا اچھا لگتا تھا جتنے سفید ٹیولپس، یا شاید ان سے بھی زیادہ۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ 2 دن بعد دانین فلاورز کے باہر کھڑا تھا۔ ایک بازو پہ پلسٹر تھا اور ہاتھ پٹی سے لٹکا رکھا تھا۔ ساتھ حسن سلطان تھا، جس نے اپنے دونوں کندھوں پہ اس کے دونوں بیگز اٹھا رکھے تھے اور ہاتھوں میں اس کی باقی چیزیں۔ وہ دوستوں کے لیے جان بھی دے سکتا تھا تاکہ انہیں زندہ رکھ کر وقتاً فوقتاً ان کا خون چوستا رہے۔ ایسا تھا ہمارا پیارا حسن۔ کیا وقت آ گیا ہے! پہلے زمانے میں لڑکیاں رخصت ہو کر آتی تھیں اور اب لڑکے اپنا ہاسٹل بار چھوڑ کر لڑکیوں کی دکان میں رہنے کے ٹھکانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ افسوس سے نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے، وہ اسے دیکھے بغیر بولا۔ نگاہیں اس راہ پہ جمی تھیں جہاں سے وہ آنے والی تھی۔ حسن نے ہاتھ جھلایا۔ میں تو گھر کیا سارا سیارہ چھوڑ کر اس کے ساتھ مریخ پہ شفٹ ہو جاتا۔ کوئی مجھے بلائے تو صحیح، میری بات لکھ لو۔ حسن سلطان کی محبت کے قصے تاریخ کی کتابوں میں درج ہوں گے۔ بھائی، محبت یا معاشقے، ہر 5 منٹ بعد تمہیں محبت ہو جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے وہ لڑکیاں تمہیں گرین سگنل نہیں دیتی، ورنہ تم نے تو یہاں کی تاریں لگا دینی تھی۔ حسن نے سرد سی آہ بھری۔ میں محبت بانٹتا ہوں نا، کیا کروں، میرا دل ہی ایسا ہے کہ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھوں تو اسے خراج حسن پیش کر دیتا ہوں۔ وہ دونوں اب چل کر اندر آ گئے تھے۔ حسن آتے ہی کرسی پہ ڈھیر ہوا۔ آسان لفظوں میں اسے لوفر پنا کہتے ہیں۔ زبروج نے اس کی لغت میں اپنے الفاظ شامل کیے۔ حسن کا چہرہ سرخ ہوا، ماتھے پہ بل پڑے۔ تم کیا یہاں امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھنے آئے ہو یا چاشت کی نماز ادا کرنی ہے؟ کسی کو آئینہ دکھانے سے پہلے اپنی قمیض میں بھی جھانک لینا چاہیے۔ گریبان نہیں ہوتا؟ زبروج نے گردن پھیر کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہوتا ہے، لیکن تمہارا قصہ گریبان سے بڑھ گیا ہے۔ اب ہو سکے تو اپنے جرابوں اور دستانوں میں بھی جھانک لو۔ بگڑ کر کہتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ جانتے بھی ہو ہم کس خاندان سے ہیں؟ ہمارے یہاں ایسی اوچھی حرکتیں معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ تب تک جب تک کوئی دوسرا کرے، جب تمہیں موقع ملے تو تم انہی اوچھی حرکتوں کو محبت کہتے ہو۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا۔ اب یہ کہ ہمارے راز کون فاش کر رہا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ پہلو پہ رکھے کر رہا۔ ایک تو میں اپنے خاندان کے مردوں سے بہت تنگ ہوں، محبت کے قصے داستانوں میں چھپوا دیے اور جھیلنا ہمیں پڑ رہا ہے۔ زبروج ابھی کوئی جواب دیتا کہ اس نے سامنے سے پھولوں کی کئی ٹوکریاں اٹھا کر لاتی دانین کو دیکھا۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حسن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ معاف کرے، ایسی پھرتیاں تو تم نے تب بھی نہ دکھائیں جب تمہارا کلاس ٹیچر آتا ہوگا۔ کلس کر کہتے وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ ہاتھوں سے اس کے بال ٹھیک کیے، سفید شرٹ کے کالر درست کیے اور اپنے سویٹر پہ لگا بروچ اتار کر اس کے سویٹر پہ لگا دیا۔ بڑبڑاہٹ ہنوز جاری تھی۔ زن مریدی کے ریکارڈ توڑ دو گے تم۔ اللہ اللہ، کیسے مردوں میں پھنس گیا میں۔ عمریں دیکھو اور محبتیں دیکھو۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ زبروج ترچھی نظروں سے اب بھی دانین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹوکریاں تھامے سڑک پہ رک کر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ وہ شاید کوئی جاننے والا تھا۔ اتنے اچھے کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو اس کا رشتہ تم سے کرتا۔ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ۔ حسن نے جیسے اسے سنا ہی نہ ہو۔ اسی پل اندر آتی دانین کی نظر اسی طرف پڑی۔ اس کے لبوں پہ خوشگوار مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے ساری ٹوکریاں کاؤنٹر پہ رکھیں اور یوں ہی سفید ٹیولپس کا ایک گلدستہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف چلی آئی۔ حسن نے گہری سانس لی۔ اب یہاں عشقی 3 کی شوٹنگ سٹارٹ ہوگی، بہتر ہے میں یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ زبروج کے کان کے پاس جھکا۔ جب تک دانین وہاں آئی حسن اس کے سامنے سے گزر کر دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ کہاں گیا؟ وہ دروازے کی طرف دکھنے لگی، چہرے پہ تعجب تھا۔ اسے کچھ کام تھا اس لیے جانا پڑا۔ زبروج ہنوز اس کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اور تم یہاں؟ دانین کی نظر اس کے 2 بیگز پہ پڑی۔ اور یہ سامان؟ ڈونٹ ٹیل می، تم یہاں رہنے آ گئے ہو؟ وہ ہنس کر بولی۔ اور اگر میں کہوں میں واقعی یہاں رہنے آیا ہوں تو؟ دانین کی ہنسی کچھ کم ہوئی۔ تو میں پوچھوں گی کیوں؟ میں جواب میں کہوں گا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔
پھر میں چاہوں گی تم جواب ڈھونڈو، مجھے اپنی زندگی میں پہیلیاں نہیں پسند۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تم میرے گارڈ نہیں ہو۔ مجھے لگتا ہے وہ لڑکے یہاں دوبارہ آ سکتے ہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ہاسٹل کا کمرہ بہت چھوٹا ہے اور وہاں مچھر بھی آتے ہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ تم باہر اس لڑکے سے کیا بات کر رہی تھی؟ تم جل رہے ہو یا شک کر رہے ہو؟ اگر میں کہوں میں جل رہا ہوں تو میں کہوں گی اس اگر کو نکالو اور سیدھی بات کرو۔ زبروج نے گہری سانس لی، پھر اسے کوہنی سے تھام کر ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ زبروج نے دانین کے ہاتھ سے سفید ٹیولپس لے لیے، وہ بھی اس کی طرف رخ موڑ چکی تھی۔ زبروج آلتی پالتی ماری لکڑی کے اس فرش پہ بیٹھ گیا۔ پھول گود میں دھر لیے تھے۔ تم کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ میں 21 سال کی عقل و شعور رکھنے والی لڑکی ہوں، بجائے اس کے کہ تم یہاں رہنے کی فضول وضاحتیں دو، میں ایک تسلی بخش جواب سننا چاہتی ہوں۔ وہ بازو سینے پہ باندھ کر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی زبروج کے چہرے سے نہ ہٹائیں۔ میں نے اسپتال میں تم سے کہا تھا کہ میرے بڑے ہو کر کرنے والے کاموں کی لسٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، تم وہ اضافہ سننا چاہو گی؟ وہ سفید پھولوں کے گرد سبز شاخیں توڑ رہا تھا، نرم سی شاخیں۔ دانین اسے دیکھتی رہی۔ تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ تم سے شادی، وہ ترنت بولا۔ دانین فریز ہو گئی۔ زبروج شاہنواز نے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا، آنکھوں میں نرم سا تاثر تھا۔ دانین کا دل موم ہونے لگا۔ میں بڑے ہو کر تم سے شادی کروں گا، کیا تم اپنے مستقبل کے شوہر کو یہاں کرایہ دار رکھ سکتی ہو؟ وہ چند لمحے کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ وہ زبروج کو 1.5 سال سے جانتی تھی اور 1.5 سال سے اسے معلوم تھا موجودہ لمحہ ان کے درمیان کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا، لیکن وہ یوں آئے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ چند لمحے تذبذب کا شکار رہی۔ کیا تم میرے بڑے ہونے کا انتظار کر سکتی ہو؟ تم آلریڈی بہت بڑے ہو۔ وہ ہنس پڑی، اب ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ زبروج شاہنواز کا سارا وجود سرشار ہو گیا تھا۔ محبتیں روح تک تقویت سے بھر دیتی ہیں، اسے معلوم نہیں تھا۔ تم سے شادی کے لیے مزید بڑا ہونا پڑے گا۔ اس نے سبز شاخ کو اس کی کلائی کے گرد لپیٹ دیا، پھر گود سے ایک سفید پھول اٹھا کر اس شاخ کے درمیان میں اٹکایا۔ ہو گیا بریسلٹ تیار۔ وہ اپنی کلائی دیکھنے لگی۔ اگر تم بڑے ہو کر اپنے وعدے سے مکر گئے تو؟ میں وعدے نہیں توڑتا، تمہیں اتنا یقین ہونا چاہیے۔ اس نے دانین کا ہاتھ اوپر کیا۔ اس کی کلائی میں سبز شاخ ڈھیلی ہو کر کھلنے لگی تھی۔ زبروج کو افسوس سا ہوا۔ میں بڑا ہو کر تمہیں سونے کی انگوٹھی دوں گا اور تمہیں دوبارہ پروپوز بھی کروں گا، سفید سونا جس کا نگینہ ٹیولپس جیسا ہو۔ زبروج نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اگر تمہارے بس میں ہو تو مجھے بھی سفید ٹیولپ بنا دو۔ تم میرے پھولوں سے جل رہے ہو؟ دانین خفا ہوئی۔ میں تمہاری پھولوں سے محبت سے جل رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ سے دانین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، جیسے کوئی استحقاق سا ہو، سرشاری اور نعمت بھی۔ لڑکی نے برا نہیں منایا۔ اور مجھے تمہارے دوستوں سے جلن ہوتی ہے کبھی کبھی۔ وہ رکی، فکر مندی سے زبروج کو دیکھا۔ تم میرے لیے در بدر ہو جاؤ گے، تمہیں بہت مسائل ہو سکتے ہیں، میری فکر مت کرو تم۔ میں تمہارے لیے در بدر ہو سکتا ہوں، مسائل کا سامنا بھی کر سکتا ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم میرا انتظار کر سکتی ہو؟ اس نے بات وہیں سے شروع کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے 1.5 سال سے 150 لڑکوں کے رشتے کیوں ریجیکٹ کر رہی ہوں؟ وہ زبروج کے ہاتھ پہ اپنا دوسرے ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھنے لگی۔ اچھا، یعنی تمہیں معلوم تھا میں تمہارے لیے کیا سوچتا ہوں؟ مجھے یہ معلوم تھا میں تمہارے لیے کیا سوچتی ہوں۔ زبروج بالکل تھم سا گیا۔ تم مجھے شروع سے اچھے لگتے تھے۔ کتنے شروع سے؟ پہلی ملاقات سے۔ لڑکی، تمہاری نیت تو شروع سے خراب تھی۔ یا اللہ، میں کتنا معصوم رہا ہوں۔ وہ صدمے سے بولا۔ دانین نے جواب میں اس کے ہاتھ پہ چپت رسید کی تھی، پھر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے۔ لڑکے، اپنی حد میں رہو، میں تمہاری لینڈ لارڈ ہوں۔ مصنوعی کالر کھڑے کیے۔ اور میں آپ کا اکلوتا کرایہ دار، مستقبل کا شوہر اور تمہارے پھولوں کا برانڈ ایمبیسیڈر بھی۔ میرے نازک کندھوں پہ کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو زبروج اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے دوستوں کو لگتا ہے تم کم بولتے ہو، انہوں نے تمہیں میرے سامنے بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں کم نہیں بولتا، وہ لوگ مجھے موقع نہیں دیتے۔ وہ رکا۔ تم انکل سے بات کر لو گی نا؟ ہاں، لیکن انکل سے زیادہ تو تمہیں تمہارے دوستوں کو منانا ہوگا۔ میرا سسر تو شادان ہوگا، نند زلطان اور جیٹھانی حسن سلطان۔ زخرف خیر میری بہن ہے، وہ کہتے ہوئے زینے چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ یہیں اوپری پورشن میں اس کی اور اس کے دادا کی رہائش تھی۔ ویسے حسن کو تم اپنی سوتن مان لو تو زیادہ بہتر ہے، پھر نہ کہنا میں نے وارن نہیں کیا۔ جواب میں دانین کچھ کہہ رہی تھی اور وہ ہنستے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ ہر زینے کے چڑھتے ان کی آواز معدوم ہوتی چلی گئی تھی۔ چند ماہ بعد زبروج شاہنواز کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی اور وہ ان دنوں آسٹریلیا جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔
اس کے اچھے اکیڈیمک ریکارڈ کی وجہ سے اسے ایک بار پھر اسکالرشپ مل گئی تھی۔ وہ لندن میں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ ماحول بدلنا چاہتا تھا۔ گول میز کے گرد رکھے دو اسٹولز پہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز کے اوپر بچھا ہوا سفید کپڑا ہوا سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ کافی کے دو مگ بھی میز پہ رکھے تھے۔ جامنی ٹیولپس سے بھری ہوئی دکان حسرت سے زبرج کو تک رہی تھی۔ وہ چند دنوں میں لندن کو حیرآباد کہنے والا تھا۔ یہ دکان، یہاں کی کافی اور یہ مالکن اسے بہت مس کرنے والے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھی سیاہ رنگ کے اوور کوٹ والی لڑکی افسردہ تھی۔ بھورے بال آج باندھ رکھے تھے، چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی تھی، لیکن سامنے بیٹھے لڑکے کے لیے وہ چہرہ عام نہیں تھا۔ زبرج نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، مگر دانین سنجیدگی سے اسے تکتی رہی۔ تم واپس کب آؤ گے؟ میں واپس نہیں آ سکتا دانین، میرا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے، مجھے جانا ہوگا، لیکن جب تم بلاؤ گی میں آ جاؤں گا۔ اسے سر جھکا دیا اور ہونٹ کاٹنے لگی، انگلیوں سے میز کی سطح کو کھرچتی رہی۔ زبرج کو اس کی یہی عادت بری لگتی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو یار، پڑھنا چھوڑ دوں؟ میرا خاندان مڈل کلاس ہے، مجھے اپنے دم پہ بہت کچھ کرنا ہے۔ لندن میرے لیے عیاشی نہیں، موقع ہے۔ اس نے دانین کا ہاتھ میز سے ہٹایا۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اس سے تکنے لگی۔ تم واپس آؤ گے؟ آبویسلی آؤں گا، جب تم بلاؤ گی۔ وقت مدت غیر اہم ہے، میں تمہارے لیے آؤں گا دانین۔ تم آ جاؤ گے؟ وہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ میں آ جاؤں گا، یقین دہانی کروائی گئی۔ وقت کی کوئی قید نہیں؟ بالکل، وقت کی کوئی قید نہیں۔ اس نے آنکھیں جھپکا کر تسلی دی۔ دانین کی رنگت بحال ہوئی۔ زبرج کا دل ذرا اوپر آیا۔ تم میرے جانے سے اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ پتہ نہیں، میرے ممی پاپا بھی ایک دن اسی طرح گئے تھے، وہ وعدے کے باوجود واپس نہیں آئے۔ میں تمہیں جانے نہیں دینا چاہتی، میرے لیے الوداع مشکل رہے ہیں۔ وہ کرسی پہ آگے کو ہوئی، زبرج کے ایک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، نگاہیں اس کی نگاہوں پہ جمائیں۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ مسکرایا، پھر آگے کو ہوا۔ گرین کارڈ کے لیے، وہ مکمل سنجیدگی سے بولا۔ دانین مسلسل اسے دیکھتی رہی۔ وہ مذاق کے موڈ میں نہیں لگتی تھی۔ زبرج نے ٹھنڈی سانس لی۔ یار تم اچھی لگتی ہو مجھے، تم اور میں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو میری مشکلات کم لگنے لگتی ہیں اور تم مجھے گرین کارڈ دلوا سکتی ہو۔ آخر میں وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ دانین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زبرج اب کے واقعے سنجیدہ ہوا۔ میں تمہیں اپنے متعلق بہت کچھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں دانی۔ میرا خاندان میرے دوستوں جتنا امیر اور ویل سیٹلڈ نہیں ہے۔ میں 19 سال کی عمر میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں تو 29 سال کی عمر میں بھی نبھاؤں گا، لیکن کیا تم ڈھیر ساری آسائشات کو چھوڑ کر میرے وعدوں کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ دانین نے ہاتھوں کی گرفت اس کے مضبوط ہاتھ پہ سخت کی۔ میں 1.5 سال سے تمہیں جانتی ہوں، میری عمر 21 سال ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں کوئی جذباتی فیصلہ کر رہی ہوں؟ میں تمہیں ساری دنیا کی آسائشات نہیں دے سکتا، جانتی ہو نا؟ وقت دے سکتے ہو، مجھے وہی چاہیے۔ مجھ پہ گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں دانین، تم میرے ساتھ چل لو گی نا؟ یہ وقت ہے، اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو۔ ٹوٹا دل جڑ سکتا ہے، ٹوٹی شادی نہیں۔ میرا سفر بہت لمبا ہے، میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں، وقت سے پہلے مجھے بڑا ہونا پڑا ہے۔ دانین کچھ نہ بولی، بس سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، میرا بچپن اکیلا تھا، زندگی میں بہن بھائی نہ ہو تو بڑا لاس ہو جاتا ہے۔ میں ایک اچھی فیملی چاہتی ہوں، ڈھیر سارے بچے اور گھر اور میرے ٹیولپس۔ تمہاری لسٹ میں زبرج نہیں ہے، لیکن خیر ہے، یہ تو بہت آسان ہے، مجھے منظور ہے۔ گرین کارڈ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ دانین ہنس پڑی، زبرج اس کے ساتھ ہی ہنسا تھا۔ یہ الوداع اس کے لیے مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر وہ مزید وہیں بیٹھا رہا، وہ خدشات کہتی رہی، زبرج رد کرتا رہا، لفظوں کے ساتھ برا لڑکا ٹوٹی پھوٹی تسلیاں دے ہی چکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تو جا سکتا ہوں نا میں؟ وہ والٹ اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، میں نے کب روکا ہے؟ زبرج کئی لمحے خاموشی سے اسے تکتا رہا تھا۔ اسے خود پہ خوش قسمتی کا سا گمان ہوا۔ اس نے جسے چاہا تھا وہ اس کے روبرو تھی، اس کی محبت میں مبتلا، ایسے جیسے وہ خود تھا، اس کی طلبگار، بالکل ویسے جیسے وہ خود تھا۔ اس نے اپنی محبت نہیں کھوئی تھی، نعمتوں کی اس پہ کوئی حد نہ رہی تھی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے ابھی چند قدم ہی آگے گیا ہوگا جب دانین نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ زبرج، وہ رک گیا، مڑا نہیں۔ تم نے کہا تھا جب میں تمہیں بلاؤں گی تم آ جاؤ گے، آ جاؤ پلیز۔ اس کے لہجے میں ایک حق تھا۔ دانین، میں ابھی 2 قدم ہی آگے گیا ہوں۔ اسے لگا تھا یہ مذاق ہے، چہرے پہ بے یقینی ہنوز قائم تھی۔ تم نے کہا تھا وقت کی کوئی قید نہیں، تم نے کہا تھا تم وعدے نبھاتے ہو۔ وہ اس کے الفاظ کس طرح اسے لوٹا رہی تھی۔ زبرج شاہ نواز کے پاس جیسے کہنے کو کچھ نہ رہا۔ محبت باپ کی میراث نہیں جو بغیر محنت کے مل جائے، اسے آج معلوم ہوا تھا۔ میں 8 ماہ تمہیں آدھے کرائے پہ رہنے دیا ہے، میں اگلے 8 سال بھی بخوبی یہ فرض نبھا سکتی ہوں۔
تمہیں آسٹریلیا میں اسکالرشپ مل سکتی ہے تو ملکہ کے ملک میں بھی مل سکتی ہے۔ میں نے تم سے آسائشات نہیں وقت مانگا ہے اور تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو، اس لیے آ جاؤ واپس۔ وہ بازو سینے پہ باندھے تیز تیز بول رہی تھی۔ زبرو جسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اتنی چالاک کب ہوئی؟ صاف صاف کہو نا کہ تم مجھے اپنے جال میں جکڑ چکی ہو۔ وہ سلگ اٹھا۔ کچھ دیر قبل اپنی خوش قسمتی اب مذاق لگ رہی تھی۔ وہ یہاں قید نہیں تھا، بس اسے خوف تھا کہیں وہ اپنے مقصد سے ہٹ نہ جائے۔ ڈرامے بند کرو اور ادھر واپس آؤ۔ آسٹریلیا جائے گا، چپ چاپ ادھر آ کر بیٹھو۔ میں نے لندن کی ساری یونیورسٹیز ڈھونڈ لی ہیں اور گیس واٹ؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے اپنے سے ذرا سے فاصلے پہ کھڑے زبروج کو دیکھتے ہوئے بولی، ساری کی ساری یونیورسٹیز کو تم جیسا مسکین، مفلس اور نادار لڑکا چاہیے۔ شٹ اپ، میں اتنا بھی غریب نہیں، وہ بگڑ کر کہتا آگے آیا۔ دانین کھل کر مسکرائی، دل پہ لدا بوجھ اتر گیا۔ زبروج اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، وہ اسے جانے نہیں دے گی۔ ملکہ میری خالہ لگتی ہے نا، اور یونیورسٹیز تو میرے ماموں کی ہیں، بھانجے کو گود میں لے کر کھلائیں گی۔ وہ جلا کٹا لگتا تھا۔ اب سے وہ آدھا کرایہ بھی نہیں دوں گا میں، اور رات کا کھانا بھی دو گی تم، وقت بے وقت کی کافی بھی تم پہ۔ انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ 10,000 شرطیں رکھ چکا تھا۔ دانین بس مسکراتی رہی، جیسے اسے سب مان لینا تھا۔ بڑا ہو کر سدھر جائے گا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ ماضی کے دھواں چھٹ گیا اور حال غالب آیا۔ زبرو جو آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگائے ہوئے تھا، وہ اب 18 سال کا نہیں تھا۔ 10 سال نے اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گہرا سکوت قائم رہا۔ مجھے نہیں پتا تسلی کیسے دی جائے، لیکن مجھے یقین ہے تم اب اچھا محسوس کر رہے ہوگے۔ وہ نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زبروج نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ زخرف کے لیے شاید وہ ایک قصہ ہو، مگر زبروج شاہ نواز کی یہ زندگی تھی جو اس کے دل پہ گزر رہی تھی۔ اسے کوئی چاہ کر بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ دل ہلکا ہوا تھا، مگر مسائل اب بھی جوں کے توں تھے، لیکن وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، چپ چاپ، بے آواز۔